کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں قربانی جو ہے سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، یعنی قربانی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ذکر کیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قربانیاں فرمائیں، تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ سنت جو ہے سنت ابراہیمی بھی ادا ہوتی ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ادا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا قربانی جو ہے یہ خوش دلی کے ساتھ کرنی چاہیے، دل کے اندر کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ پر اپنا مال قربان کر رہے ہیں۔ یہ تو صرف مال کی بات ہے، اگر اللہ کے دین کو ہماری جانوں کی ضرورت پڑے تو بندے کا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ کے دین پر اپنی جانیں بھی قربان کر دیں۔ تو مال انسان کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے جب یہ قربان ہی اللہ کی راہ پہ ہونا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، جو چیز اللہ کی راہ پہ قربان کی جاتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ ہر سال اتنے جانور جو ہیں وہ اللہ کی راہ پر سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے قربان کیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو ملیں گے تو حلال جانوروں کے ریوڑ ملیں گے۔ گائے کا ریوڑ نظر آئے گا، بکروں کا ریوڑ نظر آئے گا، دمبوں کا، بھیڑ کا، بکریوں کا ریوڑ ہمیں نظر آتا ہے۔ کبھی آپ نے حرام جانوروں کے بھی ریوڑ دیکھے ہیں؟ تو پتہ یہ کہ جو چیز اللہ کے نام پر قربان کی جاتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ مزید بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو انسان جب بھی موقع ملے ہر چیز کو اللہ کی راہ پر قربان کیا کریں، تو ہم اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو بھی اللہ کے نام پر قربان کر دیں کہ بس پالنے والا رب ہے، تو اب ہمیں حیا آتی ہے، ہم ہر قسم کا گناہ جو ہے وہ اللہ کی وجہ سے اس کو ذبح کر رکھے ہیں تاکہ زندگی میں کبھی بھی ہم گناہ نہ کر پائیں۔ مال بھی اللہ کی راہ پر قربان ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو یہ جاننے بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نام پر اس کو قربان کریں۔ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 اوصاف کا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان ابراہیم کان امتاً، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امت ہیں۔ ان کے لیے لفظ امت کا اطلاق قرآن پاک کے اندر کیا گیا ہے۔ معنی اس کا یہ بن جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں جو تمام خصلتوں کے، تمام اچھی عادات کے، تمام اچھی خوبیوں کے مالک ہیں۔ اور دوسری صفت قرآن پاک نے ذکر کی قانتاً للہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اتباع کی ہے، اور ایسی اتباع کی اور اس پر اتنی استقامت کی، بہت طرح کی آزمائش آئیں لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اتباع کو نہیں چھوڑا ہے۔ تیسری وصف حنیفاً، حنیفا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کے باطل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جدا رہے، الگ رہے۔ کوئی باطل جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب نہیں آ سکا، آپ اس سے الگ رہے ہیں۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہ تھے۔ یہ تیسری وصف ہے۔ چوتھی وصف اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے فرما رکھے ہیں شاکرن لِأَنْعُمِهِ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جو احسانات تھے اس پر شکر گزار تھے، یعنی شکر کرنے والے تھے، اللہ کا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ یہ 4 صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم،
خلیل الرحمن جو ہیں علیہ السلام ان کی ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام خوبیوں کے، تمام خصلتوں کے، تمام اچھی عادات کے وہ مالک ہیں۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ نمبر 3 باطل سے الگ تھلگ رہے ہیں، باطل کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ نمبر 4 اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے ہیں۔ یہ 4 صفات اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن مجید کے اندر ذکر کی۔ ہم انہی صفات پر تفصیلاً جو ہے آج کے اس جمعۃ المبارک میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی وصف جو قرآن پاک کے اندر ذکر ہوئی، ان ابراہیم کان امۃ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام اچھی خوبیوں کے مالک ہیں۔ بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ امت استعمال ہوا، حالانکہ امت کا اطلاق فرد واحد پر نہیں ہوتا، پوری جماعت پر ہوتا ہے۔ جیسے میں کہوں کہ میں الحمدللہ نبی پاک علیہ السلام کا امتی ہوں، تو میں امتی ہوں، اور یہ سارے لوگ، یہ ساری کائنات نبی پاک علیہ السلام کی امت ہے۔ تو امت کا اطلاق فرد واحد پر نہیں، کل جماعت پر آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر امت کا اطلاق حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ، کہ ابراہیم علیہ السلام امت، یہ لفظ اطلاق ہوا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے اس کی وجہ یہ ہے، جتنے بھی افراد ہوتے ہیں ہر بندے میں کوئی خوبی ہوتی ہے، کوئی خامی بھی ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا، یار میں دل کا بڑا صاف ہوں لیکن زبان کا بڑا کڑوا ہوں، تو بھی اس کی خدمت میں گزارش ہے بھی زبان بھی اپنی میٹھی کر لو۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کے اندر علم والی خوبی ہے تو عبادت کا شوق اس کے اندر نہیں ہوتا، کسی کے اندر عبادت کا شوق بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن علم والی وصف جو ہے اس کے پاس نہیں ہوتی، تو لہٰذا وہ عبادت والی وصف تو ہے، علم والی نہیں۔ تو پتہ چلا ہر بندے میں کوئی خوبی ہوتی ہے، ساری خوبیاں کسی ایک میں نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے قرآن میں امت کا لفظ جو استعمال کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کمالات، تمام صفات کا جامع حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا تھا، اس لیے ان کے لیے لفظ امت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ کیا کمال شان اور کیا کمال مرتبہ تھا۔ دیکھو، ہم پرچون کی دکان پہ جاتے ہیں تو کریانے کی دکان پہ جائیں گے تو کریانے کا سامان ملنا ہے نا، منیاری کی دکان پہ جائیں گے تو وہی سامان ملے گا، کپڑے کی دکان پہ جائیں گے تو کپڑا ملے گا۔ ایسا تو نہیں نہ ہوتا کریانے کی دکان پہ جا کے بندہ کپڑا تلاش کرنا شروع کر دیں۔ تو مختلف دکانوں پہ مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایک سسٹم آ گیا، لوگوں نے مارٹ سسٹم بنانا شروع کر دیا کہ ایک چھت کے نیچے انسان کی زندگی کی جو ضروریات کی چیزیں وہ سب اس کے اندر رکھی جاتی ہیں، کہ کوئی بھی آنے والا گاہک خالی نہ جائے، جو اس کو ضرورت ہے اس کو وہ یہاں سے مل جائے، اس کو کہتے ہیں مارٹ۔ اس میں سب کچھ انسانی ضروریات کی جتنی اشیاء ہوتی ہیں وہ ایک چھت تلے ہی ہوتی ہیں۔ تو انسان کو بھی ایسے ہی بن جانا چاہیے، کوئی نیکی بھی وہ اپنی زندگی سے جانے نہ دے، ہر نیکی کو اپنائے، ہر نیکی سے ثواب حاصل کرے۔ ہو سکتا ہے کوئی نیکی ایسی ہو جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اس نیکی کی وجہ سے بندے کی بخشش ہو جائے۔ ہم یہ خیال کر لیتے ہیں نا جی فرض پڑھ لیے تو بس اب نفلوں کی کیا ضرورت ہے، ایسا نہ کریں۔ اپنی زندگی کے اندر فرائض والا ثواب بھی شامل کریں، سنتیں جو ہیں وہ ادا کریں وہ بھی ثواب شامل کریں، نوافل والا ثواب جو ہے وہ بھی شامل کریں۔ یعنی اپنی زندگی کو کسی بھی ثواب سے محروم نہ رکھو، کیا پتا اللہ کو کون سی نیکی پسند آ جانی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جانی ہے۔ اللہ اکبر۔ احیاء العلوم، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی بڑی شاندار کتاب ہے احیاء العلوم۔
इसका है किताबु ज़िक्रुल मौती व मा बादहू अल बाबु सामिस, बाबु सामिन है, 8वां बाब है और इसकी जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 615 है। इह्याउल उलूम में हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जिक्र किया गया। हजरत जुनैद बगदादी पता कौन है? इनको औलिया का सरदार माना जाता है, ये अल्लाह के वली हैं। अंदाजा करें कितनी नेकियां होंगी उनके पास, उनके नामा अमाल किस तरह नेकियों से भरे होंगे। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जब आपका इंतकाल हुआ, आपका विसाल हो गया, तो किसी ने आपको ख्वाब में देखा। इमाम ग़ज़ाली ने ये इह्याउल उलूम के अंदर जिक्र किया है। आपको ख्वाब में देखा तो हजरत जुनैद बगदादी से उसने दरियाफ्त किया, सुनाओ क्या बना, कैसी गुजर रही है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन रात के 2 नफल जो थे ना वो मेरे काम आ गए। उन 2 नफलों की वजह से अल्लाह ने मेरी बख्शिश कर दी है। अल्लाह के वली हैं और कितनी उनकी नेकियां होंगी, लेकिन बख्शिश किस बात पर हुई? हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि रात को उठकर जो तहज्जुद के नफल पढ़ता था, इस नफल की वजह से अल्लाह ताला ने मेरी बख्शिश कर दी है। तो किसी भी नेकी को कम नहीं समझना चाहिए, किसी नेकी को छोटा ना समझो। पता नहीं कौन सी नेकी है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जानी है और वही हमारी बख्शिश का सबब बन जाना है। तो इसीलिए तो कहा जाता है ना, किसी नेक काम को छोटा समझ के उसको छोड़ो नहीं, बल्कि हर नेकी को अपनाने की कोशिश करें। लेकिन जुमा पढ़ लिया बस इतना ही काफ़ी है, आखिर में जो दुरूद व सलाम है वो ना भी पढ़ा तो काम चल जाएगा, चले जाते हैं। तो हम इस नेकी को छोटा समझ रहे हैं। तुम्हें क्या पता है कि हो सकता है कि अल्लाह ताला अपने महबूब की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ने वाली नेकी की वजह से बख्शिश कर दे। जब मस्जिद में आ ही गए हैं, वज़ू भी कर लिया है, अब कुछ 10 मिनट और भी रुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा। कोशिश किया करें नमाज जुमा भी पढ़ें, सारी सुन्नतें भी अदा करें, नवाफिल भी अदा करें, उसके बाद दुरूद व सलाम भी पढ़ें, आखिरी दुआ में शामिल होकर फिर जाया करो। हो सकता है कि अल्लाह ताला की बारगाह में हमारी वही दुआ कबूल हो जाए। बात तो ये है ना कि रब बेनियाज ज़ात है, पता नहीं कौन सा अमल उसने अपने बंदों का उसको पसंद आ जाए, कबूल कर ले और अल्लाह ताला माफ फरमा दे, बख्शिश कर दे हमारी। अल जामिउ सगीर के अंदर हदीस मुबारका है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अजीब ख्वाब देखा। लेकिन ये जहन में रखना, अंबिया इकराम का जो ख्वाब होता है ना वो भी वही होता है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, मैंने बड़ा अजीब ख्वाब देखा। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को वो ख्वाब उनके सामने जिक्र किया, बयान किया। फरमाया कि मैंने बहुत अजीब ख्वाब देखा है। सहाबा इकराम को जिक्र किया, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या ख्वाब है? ये हदीस पाक की बड़ी मोतबर किताब है जामिउ सगीर, उसमें ये हदीस मौजूद है। हदीस बड़ी तवील है, मैं एक एक शिक करके इसकी अलग अलग करके जिक्र करूंगा आपके सामने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ख्वाब में मैंने अपने एक उम्मती को देखा कि अजाब वाले जो फरिश्ते हैं उसे डरा रहे हैं। हुजूर फरमाने के ख्वाब में मैंने अपने एक उम्मती को देखा, जो अजाब देने वाले फरिश्ते हैं वो उसको डरा रहे हैं। तो कहते हैं कि इतने में मेरे उस उम्मती का वजू आया। वजू करता था ना नमाज के लिए, तिलावत कुरान के लिए, ये वजू वाली नेकी आई और उस वजू वाली नेकी ने मेरे उस उम्मती को उस अजाब देने वाले फरिश्तों से बचा लिया। इस हदीस पाक का मतलब पता क्या है? कि कोई नेकी होगी जो बंदे को बचा लेगी। तो ये वजू वाली नेकी ने उस बंदे को अजाब देने वाले फरिश्तों से बचा लिया। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैंने अपने एक उम्मती को देखा, वो प्यास से बिलबिला रहा था। प्यास की इतनी शिद्दत, प्यास से बिलबिला रहा था।
اتنے میں رمضان المبارک کا روزہ آیا، جو اس نے رمضان میں روزہ رکھا تھا، اس روزے نے آ کر اس کو پانی پلا دیا جس سے اس کی طبیعت درست ہو گئی۔ ہر نیکی کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ اس کے آگے، اس کے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتنے میں اس کا حج اور عمرہ آ گیا، جو اس نے زندگی میں حج کیا تھا، زندگی میں عمرہ کیا تھا، وہ آیا اور اس حج اور عمرے نے میرے اس امتی کو اندھیرے سے نکال لیا۔ میں نے کہا تھا نا، ہر نیکی کا ایک اپنا ہی عمل ہے، ایک اپنا ہی لطف ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ ملک الموت علیہ السلام، وہ فرشتے جو روح قبض کرتے ہیں، حضرت ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں۔ اتنے میں میرے اس امتی کی وہ نیکی جو اس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی نیکی آئی اور اس نے میرے اس امتی کو حضرت ملک الموت علیہ السلام سے بچایا۔ یعنی اس نیکی نے، جو اس نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، اس نیکی کی وجہ سے میرے اس امتی کی زندگی کو بڑھا دیا گیا، اس کی زندگی لمبی کر دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بخت والی اولاد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے ان کی عمر میں بھی برکت ڈال دیتا ہے، ان کی عمر بڑھا دیتا ہے، برکت آ جاتی ہے ان کی زندگیوں میں۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا، وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے آگ کو خود سے دور کر رہا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنے سے آگ کو دور کر رہا تھا۔ اتنے میں اس کا صدقہ آیا، جو اس نے زندگی میں صدقہ خیرات کیا تھا، وہ صدقے والی نیکی آئی، اس نیکی نے اس کے اوپر سایہ کر لیا اور اس کو آگ سے بچا لیا۔ تو یہ صدقہ اور خیرات والی نیکی ایسی ہے جو انسان کو جہنم کی آگ سے بھی محفوظ رکھے گی، جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ حدیث بڑی طویل ہے، میں ایک ایک شک کر کے علیحدہ بیان کر رہا ہوں۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتے اس کے پاس آ گئے تھے۔ اتنے میں اس کی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، کہ زندگی میں جو اس نے لوگوں کو نیک باتوں کی دعوت دی تھی، نیکی کی دعوت، اور نماز کے لیے چلیں، قرآن پڑھا کرو، اور برائی سے منع کیا تھا، یہ والی نیکی آ گئی اور اس نیکی نے اس میرے امتی کو عذاب دینے والے فرشتوں سے بچا لیا۔ تو یہ اتنی عظیم اور اتنی بڑی نیکی ہے کہ انسان کسی کو برائی سے روکتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ یہ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے، جڑا جتھے لگیا لگیا رہن دو، کسی کو کچھ نہ کہو، یہ تو اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ انبیاء کا طرز زندگی تو یہ تھا کہ انبیاء نے ہمیشہ نیکی کی دعوت دی ہے اور برائی سے روکا ہے۔ تو ہم انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلیں، ہمیشہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں، نیکی کی دعوت دیتے رہیں اور برائی سے ہمیشہ منع کرتے رہیں۔ بھی یہ مانتے نہیں مانتے، نہ مانیں، آپ کو تو نیکی کا دعوت دینے کا ثواب مل جائے گا کہ نہیں؟ اگر کوئی رکتا ہے، نہیں رکتا، آپ نے جو اس کو برائی سے منع کیا ہے، یہ منع کرنے کا ثواب آپ کو تو مل جائے گا نا۔ تو وہ نیکی آئی اور اس نے آ کر اس کو عذاب والے فرشتوں سے بچا لیا، محفوظ کر لیا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے خواب کے اندر اپنے ایک امتی کو دیکھا، وہ جہنم میں گرنے والا تھا۔ اتنے میں اس کے خوف خدا سے بہنے والے جو آنسو تھے وہ آ گئے، جو اس نے زندگی میں اللہ کے خوف میں رو رو کر اپنے آنسو بہائے تھے، وہ آنسو آ گئے اور ان آنسوؤں نے اس بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اللہ کے خوف میں رونا، اس کو معمولی نہ سمجھو۔ خوف خدا میں جو آنسو نکلتے ہیں، یقینی بات یہ ہے کہ وہ آنسو انسان کی نجات کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
تو انسان کو اتنا دلیر نہیں ہونا چاہیے. جو دو وقت آئے گا دیکھی جائے گی، جب وقت آئے گا دیکھی جائے گی. ابھی بڑا وقت پڑا ہے، تجھے کس نے بتا دیا بڑا وقت پڑا ہے؟ وہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو غفلت میں ہے. یہ سانس اندر جا رہا ہے، اس کے باہر آنے کی گارنٹی نہیں ہے، تو بڑا وقت کہاں سے آ گیا؟ موت یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے سفید بال آ گئے ہیں یا نہیں، یا ابھی یہ جوان ہوا ہے کہ نہیں، یا ابھی اس کی جوانی کے کچھ ایام باقی ہیں، یا اس کے اوپر گھر کی کچھ ذمہ داری ہیں. یہ نہیں دیکھا جاتا. ہمارے سامنے ہر قسم کی مثالیں ہیں کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کے بغیر گزارا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جب وقت آتا ہے دنیا سے اس کو بھی رخصت ہونا پڑتا ہے. یہ دنیا ہے اور ہر آدمی نے چھوڑ کر جانا ہے، لیکن اپنی دنیا اس انداز میں گزارو کہ آخرت ہماری اچھی ہو جائے. یقین کرو یہ بہت بڑی غفلت ہے کہ ہم نے اس دنیا کو اپنا مستقبل بنایا ہوا ہے. ہمارا مستقبل دنیا نہیں ہے، ہمارا مستقبل جنت ہے، اور وہ جنت آخرت میں ملنی ہے. ہمیں اپنی آخرت کو بہتر کرنے سے ملنی ہے، اپنی قبر بہتر کرنے سے ملنی ہے، اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارنے سے یہ جنت ہم کو ملنی ہے. اور یہی ہمارا مستقبل ہے. بس دن رات ہم اس کوشش میں لگے رہیں کہ بس ہماری آخرت بہتر ہو جائے، ہماری قبر اچھی ہو جائے، ہماری زندگی اس طرح گزرنی چاہیے. گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی گناہ ہمارے قریب بھی نہ آ پائے. ایسے زندگی گزارو. امتی کے اعمال نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. حضور علیہ السلام اپنی امت سے بہت پیار کرتے ہیں، تو جب ہمارے گناہ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہوں گے تو سرکار علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ہوگی. اگر ہم حضور علیہ السلام کے دل کو خوش نہیں کر سکتے، تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ ایسے اعمال کرو جس نبی کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کا دل خوش ہو جائے کہ یہ میرا امتی ہے اور اس کے اتنے نیک اعمال مجھ پر پیش کیے گئے ہیں. گناہ سے میرے آقا علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ میرا امتی ہو کر ایسے گناہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں الجامع الصغیر کی حدیث چل رہی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب میں اپنے ایک امتی کو دیکھا، وہ پل صراط پر گھسٹ رہا تھا، کبھی پیٹ کے بل گر جاتا، کبھی کھڑا ہو جاتا. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس امتی کو دیکھا کہ گھسٹ رہا ہے، کبھی پیٹ کے بل گرتا ہے، کبھی کھڑا ہو جاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اتنے میں اس کا مجھ پر پڑا ہوا درود آ گیا. میں نے کہا تھا نا کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو. جمعہ پڑھ لیا بس کافی ہے چلتے ہیں، ایسا نہ کرو. جمعہ بھی پڑھو، دیگر جو سنتیں ہیں وہ بھی ادا کرو، نوافل بھی ادا کرو. آخر میں حضور علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام بھی پڑھو تاکہ رب اس عمل سے خوش ہو کر ہماری نماز جمعہ کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے ایک ایسے امتی کو دیکھا جو پل صراط پر گھسٹ رہا تھا، پیٹ کے بل گر جاتا، کبھی کھڑا ہو جاتا. اتنے میں اس کا وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر پڑھا تھا، یہ نیکی آ گئی اور اس درود نے اس کو سہارا دے کر پل صراط سے گزار دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھنا یہ ایک ایسی نیکی ہے جو پل صراط سے بھی ہمیں گزارے گی. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام، حدیث ابھی جاری ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے، کیونکہ انبیاء کا خواب بھی تو وہی ہوتا ہے، فرمایا میں نے خواب میں اپنے ایک امتی کو دیکھا. یہ خواب میرے آقا علیہ السلام صحابہ اکرام کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور صحابہ اکرام نے آگے اس کو ذکر کیا کہ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے. اور یہ حدیث کی معتبر کتاب جامع الصغیر کے اندر موجود ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب میں اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ وہ جنت کے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ جنت کے سارے دروازے بند کر دیے گئے. اتنے میں اس کا کلمہ طیبہ پڑھنے والی نیکی آ گئی. جو اس نے زندگی میں کلمہ پڑھا تھا، وہ کلمہ طیبہ پڑھنے والی نیکی آئی اور اس نیکی نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کر دیا. اللہ اکبر. کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو. انسان نیکی کر رہے ہیں نا، درود پاک پڑھ رہے ہو، اب ذوق بنا ہے ذکر کرنا ہے،
تسبیحات پڑھنی ہے تو تسبیحات پڑھنا شروع کر دو. پوچھتے ہیں کہ میں کیا پڑھوں؟ میں نے کہا جو ذوق بنے پڑھتے جاؤ، ذکر ہی کرنا ہے. سرکار کی ذات پہ درود و سلام بھی پڑھو، اللہ کا ذکر بھی کرو، اسم اعظم ہے اللہ، اس کا ذکر کرتے جاؤ، اپنی سانسوں کو برباد نہ کرو. یہ ایک سانس کا مول بھی جو ہے نا، ایک سانس جو ہے یہ بھی ہمارا اس ساری دنیا سے قیمتی ہے، جس کے لیے ہم اپنی جوانی بھی برباد کر دیتے ہیں، اپنا بڑھاپا بھی برباد کر دیتے ہیں، سب کچھ برباد کر کے اس دنیا سے جان رکھے ہوتے ہیں رسوا ہو کر. رسوائی نہیں، دنیا سے اس طرح رخصت ہونا ہے کہ جب پیدا ہوئے تھے تو ہم رو رہے تھے تو سب ہنس رہے تھے. دنیا سے ایسے جاؤ کہ سب رو رہے ہوں، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو. کہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جب بندہ مومن مرتا ہے نا، مرنے سے پہلے اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. تو جب وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھتا ہے تو اس کے چہرہ شاش بشاش ہوتا ہے. دیکھنے والے اش اش کر اٹھتے ہیں، یار اس میت کا چہرہ تو دیکھو، غلام کی طرح کھلا ہوا ہے. او بھئی غلام کی طرح کیوں نہ کھلتا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں نہ آئے؟ اس لیے آ رہی ہے، اس کو پتا ہے کہ اب چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، جس چیز کے لیے، جس جنت کے لیے میں محنت کرتا رہا، ابھی یہ مجھے دفنائیں گے، وہ ساری نعمتیں مجھے مل جائیں گی. تو یہ خوشی کے اثرات اس میت کے چہرے پر ظاہر ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، فرمایا کسی نیکی کو کم مت سمجھنا، کسی نیکی کو کم مت سمجھنا. پھر فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، فرمایا اگرچہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنے والی نیکی کیوں نہ ہو، کسی کے ساتھ مل رہے ہو تو مسکرا کر ملو، یہ بھی نیکی ہے. اس کو بھی صدقہ کہا گیا ہے کہ ملتے ہوئے انسان مسکرائے تاکہ دوسرے مسلمان بھائی کی طبیعت خوش ہو جائے. یوں خوش ہو کر ملنا چاہیے. تو کسی بھی نیکی کو کم نہ سمجھو، پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جانی ہے اور وہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جانی ہے. لفظ امت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا، لفظ امت استعمال ہوا نا، اس کا دوسرا معنی تفسیر تبری میں موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے لفظ امت کا ایک اور معنی بیان فرمایا. جو لفظ امت جس کا اطلاق قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوا، ایک معنی تو ہم نے بیان کیا کہ تمام خوبیوں کے مالک، اور دوسرا معنی حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو افتاء کے منصب پر فائز تھے. صحابہ اکرام میں یہ مفتی تھے، مفتی. صحابہ اکرام فقہی مسائل جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے رجوع کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے. اتنے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امت کا ایک معنی یہ ہے کہ جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھانے والا ہو، اس پر بھی امت کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت کو، لوگوں کو، قوم کو بھلائی کی باتیں سکھائی ہیں، بھلائی کی بات کی ہے، شرک سے ان کو بچانے کی کوشش کی، اور یہی آپ تبلیغ ان کو کرتے رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کے لیے لفظ امت استعمال کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیکی کی دعوت دی. آج تو ہم سوچتے ہیں نا جی یہ لوگ شریر قسم کے ہیں، ان کو کہنے کا فائدہ کوئی نہیں، کہیں گے تو یہ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، برا بھلا ہمیں کہیں گے، لہذا نیکی کی دعوت رہنے دیتے، ان کو نہ ہی دیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھو، تنے تنہا، دوسری طرف ساری قوم ہے، نمرود ہے، نمرود کا تخت ہے، تاج ہے، اس کی فوج ہے، پوری قوت ہے، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا ہیں. اس کے باوجود قوم کا رعب، نمرودیوں کا رعب، اس کی فوج کی کثرت، اس کا تاج اور تخت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق بیانی سے روک نہیں سکا ہے. یہ انبیاء کی وصف ہے، وہ کسی سے دب کر حق کو چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ حق بیان کرتے ہی رہتے ہیں، کلمہ حق کو بلند کرتے ہی رہتے ہیں.
ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ انبیاء کے نقش قدم پر چلیں. ہم ویسے بن تو نہیں سکتے, کبھی بھی نہیں ہو سکتا, ان کے نقش قدم پر تو چل سکتے ہیں. دشمن ظالم جتنا بھی مضبوط ہو, اس کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا ہی چاہیے. اور یہ ممبر کا تقاضا ہے. انسان جس ممبر پر بیٹھتا ہے نا, یہاں بیٹھ کر ایسا نہ کرے کہ لوگوں کے مزاج کے مطابق گفتگو کرے, کہ لوگ یہ پسند کرتے بس یہی بات کر دو, دوسری بات لوگ پسند نہیں کرتے لہذا اس کو کرو ہی نہیں. اگر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے, تعلق ہے, تو لہذا سود کا مسئلہ ہی بیان نہ کرو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بندہ جب ممبر پر بیٹھے تو پھر اس ممبر کا تقاضا یہ ہے, پھر کلمہ حق کو بلند کرنا چاہیے. حق بات اس ممبر سے بلند ہونی چاہیے. کسی ظالم کے ظلم کی وجہ سے کبھی بھی حق کو چھپانا نہیں چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا, دوسری طرف ساری قوم ہے, نمرود ہے, اس کا تخت ہے, اس کا جاہ و جلال ہے, اس کی فوج ہے. اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ حق کو بلند کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے آزر, وہ بت بناتے تھے مجسمے, پھر ان کو فروخت کرتے تھے. لوگ جو ہیں وہ اپنا خدا خریدنے کے لیے آتے. کیسی عقل تھی ان لوگوں کی کہ خدا کو خود خریدنے کے لیے آتے تھے, اور ایسا خدا ہے جس کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے گھڑتے تھے, بناتے تھے. ایک اپنا جو ہے مسلمان ہو گیا, صحابی ہو گیا, نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ دور جاہلیت کی 2 باتیں ایسی ہیں جو میں بھول نہیں پاتا. ایک بات ایسی ہے کہ جب یاد آئے تو بہت ہنستا ہوں, ہنسی رکتی نہیں. دوسری بات ایسی ہے کہ جب یاد آ جائے تو پھر آنکھوں میں سے آنسو نہیں رکتے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ کہتے دور جاہلیت میں کہیں سفر پر جانے لگا تو میں نے اپنا خدا آٹے کا بنایا, آٹا گوندھ کے نا اس کا ایک خدا بنا لیا. بھی اس کا وزن کم ہوگا, پتھر کا بنا ہوا وہ ذرا وزنی ہوتا ہے, سفر میں مشقت ہوگی. آٹے کا میں نے مجسمہ بنایا تاکہ اس کی راستے میں سفر میں پوجا پاٹ کرتا رہوں گا, اس کی عبادت کرتا رہوں گا. کہتے میرا راشن ختم ہو گیا, کھانے کے لیے کوئی اور چیز نہیں تھی, بھوک کی اتنی شدت تھی, میں نے اپنے اسی مجسمہ خدا کو جو بنایا تھا اس کو گوندھ کے میں کھا گیا. کہتے جب بھی بات یاد آتی میں بڑا ہنستا ہوں. ہم کیسے لوگ تھے, اپنے ہاتھ سے خدا گھڑ بھی لیتے تھے, بھوک لگنے پہ ان کو کھا بھی جاتے تھے. میرے آقا علیہ السلام مسکرائے, فرمایا دوسری بات کیا ہے؟ کہنے لگا دوسری بات یہ ہے کہ دور جاہلیت میں میری بیٹی تھی, بیٹی کا باپ ہونا دور جاہلیت میں وہ اپنے لیے عیب سمجھتے تھے. یوں سمجھتے تھے کہ بیٹی کا باپ ہے تو معاشرے کے اندر زندہ ہی نہیں رہ سکتا. کہتے میری بیٹی تھی, میں سفر پر گیا ہوا تھا, جب میں گھر میں آیا تو وہ چلنے کے قابل ہو گئی تھی, کچھ بولتی بھی تھی. میں آیا تو وہ دوڑ کر میرے پاس آئی. جب ابو اس کی زبان سے میں نے سنا نا تو بس اس کی میٹھی سی زبان کانوں میں رس گھول دیا, دل میں محبت آ گئی. میں نے اس وقت اس کو مارا نہیں, لیکن دل میں یہ تھا کہ بیٹی کا باپ ہونا نہیں چاہیے, اس کو کسی دن ماروں گا. ایک دن میں نے اپنی زوجہ سے کہا اس کو تیار کر دو, ہم نے اپنے کسی دوست کے ہاں مہمان بطور مہمان بن کے جانا ہے. اس کو تو پتہ چل گیا اس نے کیا کرنا ہے, وہ تو واقف تھی یہ کیا کرتے ہیں. وہ رو رہی ہے اور اپنی بچی کو تیار بھی کر رکھی ہے. بالآخر قصہ مختصر بات کو مختصر کروں, سفر پہ ہیں وہ صحابی رسول, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے نا, جب کلمہ نہیں پڑھا تھا دور جاہلیت میں یہ ہے, میں چل رہا تھا نا, میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا تو کہنے لگی ابو جی آپ مجھے نیچے اتار دیں, آپ تھک گئے ہوں گے. کہتے میں نے ایک جگہ پہ جا کر اس کو کھڑا کر دیا تو زمین کی کھدائی کر رہا تھا کہ اس کو دفن کروں. تو جب مجھے پسینہ آتا تو وہ دوڑ کر آتی, اپنے کپڑوں سے میرا پسینہ صاف کرتی. کہتے جب یہ باتیں اس کی مجھے یاد آتی ہیں تو آنسو میری آنکھوں میں سے رکتے نہیں. میں نے گڑا کھودا, وہ میرے ساتھ پیار کا اظہار کرتی رہی, اور پھر میں نے اس کو اٹھا کر گڑے کے اندر پھینک دیا. وہ چیختی چلاتی رہی, مجھے پکارتی رہی, مٹی ڈال کر زندہ کوئی دفن کر دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اس بات کو یاد کرتا ہوں میری آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, یہ رکتے نہیں ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے شفیق اور رحیم, فرمایا سنو اگر دور جاہلیت کے گناہوں پر گرفت کرنا اسلام کے اندر ہوتا تو میں تمہیں اس گناہ پر تمہاری گرفت کرتا اور تمہیں سزا دیتا, لیکن اسلام
ایمان قبول کرنا، اسلام میں آ جانا، اسلام ایک ایسی دولت ہے جو سابقہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کی صورتحال بھی رہی کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے اور ان کی عبادت کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے میرے چچا تھے آزر، وہ مجسمے بناتے تھے، یہ ان کا کاروبار تھا، پھر اس کو فروخت کرتے۔ لوگ اپنے خدا جو ہے وہ ان سے خرید کر لے جاتے۔ وہ مجھے بھی کہتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتہ کیا کیا؟ وہ بت لیے، ان کو رسی ڈالی اور گلیوں میں گھسیٹتے، آواز لگاتے کون ہے ان کا خریدار؟ کون ان کو خریدے گا جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں؟ یہ کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے، کون ان کو خریدے گا؟ ایک عورت آئی، خاتون، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگی بھی تم کیا بیچ رہے ہو اور کیا آواز دے رہے ہو؟ مجھے تو خدا چاہیے، میں نے خدا خریدنا ہے۔ آپ فرمانے لگی تم اپنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ اپنا خدا خود خریدتے ہو؟ تم اس کو خدا مانتے ہو جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ اپنا نقصان پہنچا سکتا ہے، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا؟ دیکھو کیا صورتحال ہے، رسی ڈالی ہوئی اور گلیوں میں ان کو گھسیٹ رہے ہیں۔ تو ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دے دی۔ فرمایا میں تمہیں ایسے خدا کے بارے میں خبر دوں کہ جس کو تم مشکل وقت میں پکارو تو وہ تمہاری مشکل کو آسان کر دے، جس کو تم مدد کے لیے پکارو وہ غیبی طور پر تمہاری مدد کرے۔ اس نے کہا ہاں بتاؤ۔ آپ نے فرمایا پھر پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جیسے کہ اس خاتون نے کلمہ پڑھا، اس کے ہاتھ سے بت گر گیا، گر کے ٹوٹ گیا۔ اس کے دل پر ایسی کیفیت طاری ہوئی، اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اس بت کو توڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بھی کلمہ حق کو بلند کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اللہ کا شریک کوئی بھی نہیں ہو سکتا، خدا وحدہ لا شریک ہے۔ باطل تو ان کے قریب بھی نہیں نہ آنے پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی مبارک عمر جو ہے ابھی 7 سال ہوئی تھی۔ 7 سال کی عمر، بتائیے کتنی عمر ہوتی ہے 7 سال کی؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلم، ابراہیم علیہ السلام سے اسلم، کہ تم اتباع کرو، پیروی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اسلمت لرب العالمین، کہ میں عالمین کے پیدا کرنے والے رب کی اتباع کرتا ہوں۔ پھر اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی استقامت دکھائی ہیں، بڑی بڑی آزمائش آئی ہیں، لیکن کوئی بھی آزمائش اس استقامت سے ابراہیم علیہ السلام کو پیچھے نہیں ہٹا سکے، کہ پھر ہر حال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی اتباع ہی کی ہے، پیروی ہی کی ہے، اور اس پیروی ہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ دیکھو نمرود جیسی قوت مقابلے میں آئی، یہ ایک آزمائش تھی، لیکن اتباع اپنے رب کی ہے، نمرودیوں کی نہیں مانی۔ یہاں تک کہ نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں ڈالا، اس کے باوجود بھی آگ میں جانا تو پسند کر لیا، ان کے شرکیہ عقیدے کو پسند نہیں کیا، بلکہ یہی فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، بس اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہو سکتا۔ راہ خدا میں ہجرت کی، اپنا گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا۔ بڑھاپے میں بیٹا پیدا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، دعائیں کرتے رہے، بڑھاپے میں جا کر یہ بیٹا ملا۔ اب دیکھیں باپ کی پھر اس بیٹے کے ساتھ، اولاد کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ابراہیم علیہ السلام کو، آپ ایسا کرو، اپنے اس بیٹے کو اور اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑاؤ۔ مکہ اس وقت اس کی صورتحال اس طرح کی تو نہیں تھی، زندگی گزارنے کے کوئی اسباب وہاں پر موجود نہیں تھے، یہاں تک کہ پانی بھی نہیں تھا۔ وہ چشمہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ ہے نا، وہ تو آپ کی ایڑیوں کا صدقہ ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش نہیں کیا کہ بڑھاپے میں یہ اولاد ملی ہے، میرے پاس ہی رہے۔ اسی وقت فوراً اپنی زوجہ کو اور اپنے بیٹے کو
مکہ کی سرزمین پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ حکم ربی تھا۔ جب وہ بیٹا جوان ہو جاتا ہے، حکم آتا ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ یہ دیکھیں آزمائش دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک وہ چھری جو ہے وہ اپنے بیٹے کے حلق کے اوپر رکھ بھی دی ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل تھا نا، بیٹے کی جگہ پہ دمبا آ گیا، بیٹے کی جگہ پہ دمبا آیا، وہ قربان ہوا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اتباع ہی کی ہے، اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کر دی، اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا، اپنا گھر بار وطن بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا، بیوی بچوں کو بھی بیابان جنگل میں حکم ہوا چھوڑو، چھوڑ دیا۔ جب کہا اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو، قربان کرنے کے لیے تیار، یہاں تک کہ چھری رکھ کر اس کو چلا بھی رہے ہیں۔ یہ ہے اتباع، اس کو کہتے ہیں پیروی۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر جب کہا نا اسلمت لرب العالمین، کہ میں پیدا کرنے والے رب جو عالمین کا پیدا کرنے والا اس کی میں اتباع کرتا ہوں، پھر اتباع ایسی کی ہے کہ پھر اتباع ہی کرتے رہے ہیں، کہیں پر بھی جا کر انہوں نے کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی ایک وصف ہے اتباع، پیروی کرنا، تو پیروی کمال کی۔ تیسری وصف جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذکر کی، وہ تیسرا وصف تھا باطل سے الگ ہونا، حنیفا، کہ آپ باطل سے الگ رہے، باطل جو ہے وہ آپ کے قریب بھی نہیں آ پایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان نمرودی قوتوں میں ہوتے ہوئے بھی باطل سے الگ رہے، ان کو اپنے اندر شامل نہیں ہونے دیا، بس ان کی اصلاح کرتے رہے ہیں، لیکن ان کے طور طریقوں کو اپنایا نہیں ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم انبیاء کے نقش قدم پر چلے نا، ہم کیوں باطل کو اپنے اندر شامل کر لیتے ہیں؟ جی خوشی کا موقع اتنا سے چل رہی ہے، اور بھی ہندوانہ رسومات ہیں شادی کے موقع پر، اس باطل رسومات کو جو شریعت اسلامیہ کے اندر جائز نہیں ہے، ہم اپنے اندر کیوں اس کو شامل کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا انبیاء اکرام کی طرز زندگی کو اپنانا، ان کی سنت کو اپنانا، اس میں سے یہ ہے کہ انسان باطل سے الگ رہے، باطل کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ اچھا مجھے یقین سے بتانا، سودی کاروبار کرنا باطل ہے کہ نہیں؟ تو پھر کیوں ہم اپنی زندگی میں اس کو شامل کر رہے ہیں؟ کسی کا حق کھا جانا باطل ہے کہ نہیں؟ اس کو کیوں اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں؟ بھائی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، وراثتی حق، تو کیا بہنوں کا حق کھانا یہ باطل نہیں ہے؟ تو کیوں ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کر رکھے ہیں؟ اور بچو ان چیزوں سے، حقوق اللہ نے معاف کر دینے ہیں، بڑا مہربان ہے، کمی کوتاہی تو حقوق اللہ میں بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یاد رکھنا حقوق العباد پیدا کرنے والے رب نے معاف نہیں کرنا۔ آج یہاں ہم جو مال ہڑپ کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا آگے جا کے۔ یہ طرز زندگی مسلمانوں کی تو نہیں ہے کہ وہ باطل کو اپنی زندگی میں شامل کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے یہ ثابت کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ظالم قوتیں جتنی بھی طاقتور ہوں، کبھی بھی باطل کو اپنے اندر نہ آنے دینا اور ان کی رسومات کو کبھی بھی نہ اپنانا۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ فیشن کے نام پر ان باطل قوتوں کی رسومات کو اپنے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ جھوٹ بولنا یہ باطل ہے کہ نہیں؟ تو کیوں اپنی زندگی میں شامل کیا ہوا ہے؟ بعض لوگوں کی تو جھوٹ بولنا ایسی عادت ہوتی ہے، فائدہ ہو نقصان ہو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس جھوٹ بولنا ہے، پھر اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک اور جھوٹ بول دینا ہے، پھر وہ بھی تو جھوٹ ہے، اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک اور جھوٹ بول دینا ہے۔ کسی کی غیبت کرنا بتائیں باطل نہیں ہے؟ تو کیوں کسی کی غیبت کر کے باطل کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہو؟ تو لہٰذا حضرت ابراہیم انبیاء کی سیرت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بھی مسلمان اللہ کے ماننے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو باطل کو اپناتے نہیں بلکہ اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے۔ اللہ اکبر۔ حنیفہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باطل سے الگ رہے، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ،
اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ چوتھی وصف جو قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذکر کی گئی وہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے تھے۔ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں، کبھی شکر کا کلمہ ہماری زبان پر آئے؟ کیسے گزر رہی کندہ نہ پوچھو ذلیل ہوئے پئے ہیں۔ عجیب بات ہے، اللہ نے صحت دی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کر۔ آنکھوں کا نور دیا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کر۔ ہاتھ پاؤں سلامت ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کر۔ ضلالت کس بات کی ہے؟ انسان ہر حال میں پیدا کرنے والے رب کا شکر ادا کرے۔ یہ ہے انبیاء کی وصف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے، تو ہم بھی انبیاء کے نقش قدم پر چلے نا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ جتنی نعمتوں کی بارش اللہ تعالیٰ نے ہم پر کر رکھی ہے، ہم تو ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ شکوے کا وقت بچے گا ہی نہیں ہماری زندگی میں اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو۔ یہ جو سانس لے رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ یہ کانوں کے ذریعے سن رہے ہیں، یہ قوت سماعت ہماری بحال ہے، وہ بھی تو ہمارے مسلمان ہیں نا جو سن ہی نہیں پاتے، وہ بھی تو مسلمان ہیں جو بول نہیں سکتے۔ اللہ نے زبان دی ہے، قوت گویائی دی ہے، تکلم دیا ہے، گفتگو کر لیتے ہیں، اپنی بات سمجھا لیتے ہیں، دوسرے کی بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ کھانا کھا لیا ہے، وہ ہضم ہو گیا ہے، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ پانی پیا، پیاس بجھ گئی، یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ اس پہ شکر ادا کرو۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہو، بندہ سمندر کا سمندر پی جائے لیکن اس کی پیاس ختم نہ ہو۔ پیاس دراصل پانی سے ختم نہیں ہوتی، پیاس بجھانے کا یہ پانی تو ایک سبب ہے، ایک آلہ ہے، یہ تو اللہ کے فضل سے ختم ہو رہی ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اپنی کامل توجہ پیدا کرنے والے رب کی طرف کریں۔ یہی تعلیمات انبیاء کرام کی تھی۔ آج ہمارا رخ کسی اور طرف ہے، ہم علاقے کے کونسلر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، حق بات کہنی چاہیے ممبر پہ، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بس اس سے تعلق اچھا ہو گیا تو سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ اور میں کہتا ہوں اس کونسلر کو، اس ایم پی اے کو، اس ایم این اے کو، اس وزیر کو جو رب رزق دے رہا ہے تو اس سے اپنے تعلق بحال کرنا، وہ رب تجھے تیرے رزق میں بھی بے شمار برکتیں عطا فرما دے گا۔ توجہ ہی نہیں ہے، ہماری توجہ لوگوں کی طرف ہے، اس لیے رسوا ہو رہے ہیں، اسی لیے ذلیل ہو رہے ہیں، تبھی تو ہماری زندگیوں میں برکت نہیں رہی، ہمارے رزق میں بھی برکت نہیں ہے۔ چاپلوسی کر کے، لوگوں کی جھوٹی خوش آمد کر کے ہم پیسے جمع کرتے ہیں تو پھر اس میں کیا برکت ہونی ہے بتائیں مجھے؟ اور جو لوگوں کی جھوٹی خوش آمد پہ تو نے وقت صرف کیا، اتنے وقت میں اللہ کا ذکر کرتا، رسول اللہ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا، پھر دیکھتا اللہ تعالیٰ تیرے لیے غیبی اسباب کس طرح پیدا فرماتا ہے۔ عزت کے ساتھ تجھے رزق ملنا تھا۔ حدیث مبارکہ سیاستہ میں ہر سال ہی پڑھاتا ہوں، دورہ حدیث شریف کی کلاس میرے پاس ہے، کہ بچہ 120 دن کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، سب کچھ اس کا لکھ دیا جاتا ہے، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے یہ کتنا کمائے گا کتنا کھائے گا، جو مقدر میں ہے لکھ دیا جاتا ہے۔ اب جو لکھا گیا ہے اس کو وہی ملے گا، اب وہ الٹی چھلانگے میں لگاتا رہے نا، ایک پائی بھی اس سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اب ذرا غور کریں، اس بات کو ذرا سمجھنا، جو مقدر میں لکھا ہے وہی ملنا ہے، تو پھر اس کو حلال ذرائع سے حاصل کریں نا، حرام ذرائع سے اس کو کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ ذریعہ آپ کچھ بھی اپنائیں، آپ کو ملے گا وہی جو تمہارے مقدر میں تھا۔ آگے تمہارا نصیب مقدر ہے، یہ تمہاری اپنی چوائس ہے کہ تم نے اس رزق کو جو تمہارے مقدر میں لکھا گیا تھا اس کو تم نے حلال ذرائع کے ساتھ حاصل کرنا ہے یا حرام ذرائع کے ساتھ حاصل کرنا ہے۔ سودی کاروبار کرنے والا سمجھ رہا ہے دن بدن جو ہے وہ رقم دگنی ہوتی جا رہی ہے، او بھئی یہ تیرے مقدر میں سب کچھ تھا، تو نے حرام کا ذریعہ اپنایا، آج توبہ کر۔ علماء نے سودی پیسے کے بارے میں پتہ کیا لکھا ہے؟ یہ تو اتنی بڑی نحوست ہے، سود کے بارے میں تو اعلان جنگ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ہم تو یہ حکومتی لوگوں سے نہیں لڑ سکتے ہیں، اتنے کمزور لوگ ہیں ہم۔ جس کے پاس اقتدار ہو یا صاحب اقتدار کے ساتھ جس کا تعلق ہو، ہم تو اس سے پنگا نہیں لے سکتے بھائی، اتنے کمزور لوگ ہیں۔ تم نے یہ کہاں سے سوچ لیا کہ اللہ سے جنگ کر لو گے؟
اعلان جنگ ہے۔ رب نے فرمایا کہ جو سودی کاروبار کرتا ہے، سود کھاتا ہے، سود کھلاتا ہے، اس کے بارے میں مجھے یہ بتائیں، یہ جو پیسہ ہم سود کے ذریعے، حرام ذرائع کے ذریعے یہ ہڑپ کرتے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، بہن کا حق کھا رہے ہیں، بیٹیوں کا حق رکھ رہے ہیں، بھائی چھوٹا ہے اس کو سمجھ کوئی نہیں، اس کا حق خود رکھ لیا، بھائی کو سمجھ نہیں ہے، اس کا حق اپنے کھاتے میں ڈال لیا۔ دنیا میں جمع تفریق چلتی ہے، دنیا میں بھی تمہارے پائے کا کوئی بھی نہیں ہے، تمہیں کوئی نہیں ہلا سکتا، سب کچھ تم کر لو گے، لیکن جو عدالت آگے جا کے لگنی ہے نا، وہاں ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ کیا منہ لے کر جاؤ گے قبر میں، بتائیں مجھے؟ کم از کم بندہ اس طرح مرے نا قبر میں، اپنے جس نبی کا کلمہ پڑھتا اس کو منہ تو دکھا سکے نا۔ بندے کا مرنا ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا سے رخصت ہو، لوگ اس کے جنازے میں رو رہے ہوں، کہیں کہ بہت ہی بھلا اور بڑا نیک آدمی تھا، ایسے نہ کہیں کہ کسی بدبخت سے ہی جان چھوٹی ہے، آج کا مرتا پہلے ہی مر جاتا تو جان چھوٹ جاتی اس سے۔ تو لہٰذا اپنی زندگیوں کو پاکیزہ کریں، اپنے رزق کو پاکیزہ کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ ہم ڈنڈا لے کے معاشرے کو سیدھا کرنے کے لیے نکلے ہیں، اپنی ذات کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، یہ مدنی انقلاب جو ہے یہ روح زمین پر قائم ہو جائے گا۔ یہ مدنی انقلاب اس وقت ہی آنا ہے جب ہم اپنی اصلاح کے بارے میں سوچیں گے۔ ہر آدمی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، دوسرا غلط ہے۔ جب تک ہمیں اپنے گناہ، اپنی کوتاہیاں، اپنی غلطیاں نظر نہیں نہ آئیں گی، تب تک یہ معاشرہ درست نہیں ہوگا۔ ہم دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں، دوسرا ہمیں غلط کہہ رہے ہیں، اب بتائیں یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ سسٹم بھائی اسی وقت ٹھیک ہونا ہے جب ہم اپنا آئیڈیل کسی فلمی ایکٹر کو نہیں بلکہ اللہ کے نبی کو بنائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن اللہ کے وہ عظیم پیغمبر ہیں جن کی اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا ہے۔ یہ حج کرتے ہیں، احرام پہنتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے۔ یہ چکر طواف لگا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو، ان کی اداؤں کو باقی رکھا۔ جو ان کی زوجہ سی حضرت ہاجرہ، وہ تو صفا مروہ پہ پانی تلاش کرنے کے لیے گئی، بیٹے کو دیکھتی پانی تلاش کرنے کے لیے دوڑتی، بیٹے کا خیال آتا تو واپس آ جاتی۔ یوں یہ 7 چکر بن گئے۔ ایک مرتبہ گئی صفا سے مروہ گئے، 1 چکر ہو گیا، واپس آئے 2 چکر ہو گیا، پھر گئے 3 چکر ہو گیا، پھر گئے 4 چکر ہو گیا، پھر گئے 5واں، پھر 6، پھر گئے 7واں۔ یہ ہے چکر۔ بعض یہ سمجھ لیتے ہیں جانا واپس آنا 1 چکر، ایسا نہیں ہے۔ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی پر پہنچے 1 ہو گیا، واپس آؤ گے تو 2 ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ کی میں نے سیرت میں پڑھا تو اس طرح ان کے یہ چکر تھے، لیکن جب آئے تو دیکھا کہ پانی کا چشمہ جو ہے ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مبارک زمین کے جس حصے پر لگ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے قدموں کا صدقہ وہاں سے زمزم شریف کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ یہ نبی کا صدقہ ہے، قیامت تک لوگ اس سے فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ ہے کمال کہ نہیں؟ نبی کے قدموں میں ایسا پانی، ایسا چشمہ جاری ہوا، وہ بھی 1500 سال ہونے کو حضور کی پیدائش سے لے کر اب تک، تو سرکار علیہ السلام کی ذات کو ہو گئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے کے ہیں۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد اب بھی باقی ہے، تو پتہ چلا چیزیں جو ہیں وہ نسبتوں کی وجہ سے باقی رہتی ہیں، چیز کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ پانی تو پاکستان کے اندر بھی ہے، اس کو کیوں نہیں ہم کھڑے ہو کر پیتے؟ اس کی کیوں تعظیم کرتے؟ اس لیے کہ نبی کے قدموں کا صدقہ ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ، اس کی یہ تعظیم ہے کہ اس کو ہم کھڑے ہو کر پیتے ہیں، یہ پانی کی تعظیم کر رکھے ہیں، تو کیا خیال ہے نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد کھڑے ہو کر حضور کی ذات پہ جو تعظیماً درود و سلام پڑھا جاتا ہے، یہ کیسے جائز نہیں ہے؟ اور نبی کے پاؤں لگے تو اس پانی کی تعظیم ہے، نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے تو اس کی بھی تعظیم ہونی چاہیے، اس کا بھی ادب ہونا چاہیے، ادب سے کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پڑھنا چاہیے۔ لے جی ٹائم ہو گیا، ایک آخری بات یہاں میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کو، ان کی سنتوں کو باقی رکھا، اور قیامت تک نبی پاک علیہ السلام کی شریعت میں اس کو باقی رکھا ہے کہ انہی اداؤں کو اپناؤ، انہی سنتوں کو اپناؤ۔ حضرت ہاجرہ جو ہے یہ کوئی نبیہ تھوڑا ہے،
یہ اللہ کی ولیہ ہے. کہتے باپ میرے شاعری کوئی نہیں، یہ اللہ کی ولیہ ہے حضرت ہاجرہ. کوئی عورت نبی نہیں ہے. نبی جتنے بھی ہوئے سب کے سب مرد ہیں. 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام کی تعداد ہے، کوئی عورت نبی نہیں. یہ اللہ کی ولیہ ہے. اللہ کی ولیہ کے قدم جہاں جہاں لگے پہاڑیوں پہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے قیامت تک کے لیے یہ یادگار بنا دی ہے. تمہارا حج و عمرہ ہونا ہی اسی وقت ہے جب تم یہاں آ کر حضرت ہاجرہ کی یاد مناؤ گے. اللہ اکبر. یہ یادگاریں رکھی ہوئی ہیں. ہم بھی بزرگوں کے تبرکات سے برکات حاصل کرتے ہیں، یادگاری طور پر کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. جنہوں نے سنتے نہیں پڑھی وہ سنتے پڑھ لیں.